اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے کل کے ایپیسوڈ میں دیکھا تھا، کل کے 8 ایپیسوڈز کمپلیٹ ہو گئے الحمدللہ، اور الحمدللہ ساتھ میں ہمارے 8 روزے بھی مکمل ہو چکے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے۔ اور اس طرح میں نے کل بتایا تھا کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حفصہ رضی اللہ عنہ سے ہوتا ہے، اور یہ بہت انٹرسٹنگ نکاح تھا۔ حفصہ رضی اللہ عنہ پہلے کون تھے؟ حفصہ رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ اور زینب بنت ملعون رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھے، اور یہ عمر رضی اللہ عنہ کی سب سے بڑی بیٹی تھے۔ اور جب اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آتے ہیں تو حفصہ رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرتی ہیں، اور جب ہجرت کا حکم ہوتا ہے مدینے کو تو حفصہ رضی اللہ عنہ کا نکاح ہو چکا تھا خنیس ابن حذافہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہجرت کرتی ہیں۔ پھر اس کے بعد جب ہجرت کرتی ہیں تو وہاں پر اسلام کی سب سے بڑی جنگ بدر ہوتی ہے، اور جنگ بدر یا جنگ احد پتہ نہیں کس میں، یعنی کہ کچھ کنفرم نہیں ہے، کچھ علماء کہتے ہیں کہ جنگ بدر، کچھ کہتے ہیں کہ جنگ احد میں، یہ دو میں سے کسی ایک میں خنیس ابن حذافہ رضی اللہ عنہ شہید ہو جاتے ہیں۔ اور جب یہ شہید ہوتے ہیں تو عمر رضی اللہ عنہ ان کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کی بیٹی کتنے سال کی تھی جب یہ بیوہ ہو گئی؟ 20 یا 22 سال کی عمر کے ہوتے ہیں حفصہ رضی اللہ عنہ جب یہ بیوہ ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھیے نا، آج کل اس عمر کو نکاح کے قابل بھی نہیں سمجھا جاتا۔ آج کل کہتے ہیں 20-22 سال کی لڑکی کو ابھی تو چھوٹی بچی ہے۔ سبحان اللہ، اس وقت دیکھیے حفصہ رضی اللہ عنہ بیوہ ہو چکی ہیں 20 یا 22 سال کی عمر میں، اور آج کل اس عمر کو نکاح کی عمر ہی نہیں سمجھی جاتی۔ جب آپ کی لڑکی بڑی ہو جاتی ہے تو اس کی نکاح کی عمر شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح حفصہ رضی اللہ عنہ کو لے کر عمر رضی اللہ عنہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، اور اس وقت تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نکاح ہو چکے تھے، خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بعد سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ اور اس وقت کوئی بھی عورت یا مرد کو ایسے اکیلا نہیں چھوڑا جاتا، ان کو بے نکاح نہیں رکھا جاتا تھا، ان کے نکاح کر دیے جاتے تھے، کیونکہ ہر ایک مرد کو عورت کی اور عورت کو مرد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس طرح اب عمر رضی اللہ عنہ سوچتے ہیں اپنی بیٹی کے بارے میں کہ وہ اپنی اتنی لمبی زندگی اکیلی کیسے گزاری، ان کو نکاح کی ضرورت ہے، ان کو کسی مرد کی ضرورت ہے کہہ کر وہ عمر رضی اللہ عنہ کی نظر میں عثمان رضی اللہ عنہ ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی کون تھے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے عثمان رضی اللہ عنہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی سے عثمان رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوتا ہے۔ تو جب جنگ بدر ہوتی ہے نا، اس میں عثمان رضی اللہ عنہ شرکت نہیں کرتے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں کہ رقیہ رضی اللہ عنہ ان کی بیٹی عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی بیمار ہوتی ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم اپنی بیوی کا خیال رکھو۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں شرکت نہیں کرتے، اور وہ اپنی بیوی کا خیال کرتے، وہ بہت زیادہ بیمار ہوتی ہیں، اور اس جنگ بدر کے دن ہی وہ انتقال کر جاتی ہیں۔ اسی لیے جنگ بدر کو بہت زیادہ خوشی اور بہت زیادہ غم کا دن کہا جاتا ہے، کیونکہ جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح ملی، جو کہ بہت بڑی کامیابی تھی، بہت بڑا خوشی کا دن تھا۔ اور اسی دن رقیہ رضی اللہ عنہ، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلیجے کا ٹکڑا، جو ان کی جگر کا ٹکڑا، انتقال ہو جاتا ہے، اپنی بیٹی کا انتقال ہو جاتا ہے، اور بہت زیادہ غم کا دن تھا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو اسی وجہ سے جنگ بدر کو بہت زیادہ غم اور بہت زیادہ خوشی کا دن کہا جاتا ہے۔ تو یہی وجہ تھی عمر رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس رشتہ لے جاتے ہیں اپنی بیٹی کا، کیونکہ ابھی عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی کا بھی انتقال ہو گیا، وہ اب اکیلے ہیں کہہ کر، وہ سنگل ہے کہہ کر ان کے پاس اپنی بیٹی کا رشتہ لے جاتے ہیں۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے وقت چاہیے سوچنے کے لیے۔ تو ٹھیک ہے کہہ کر عمر رضی اللہ عنہ وقت دیتے ہیں۔ پھر کچھ دن کے بعد عمر رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ مسجد النبوی میں ہوتے ہیں، اور وہ نماز پڑھنے لگتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر۔
پھر جیسے عمر رضی اللہ عنہ غور کرتے، کچھ بہت دیر انتظار کرتے، وہ پھر جاتے ہیں، اور پھر جب واپس آتے ہیں تب بھی وہ نماز میں ہی ہوتے، پھر اب بیٹھ جاتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ، انتظار کرتے ہیں، اور جب ان کی نماز ختم ہو جاتی ہے تو عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ جواب کے بارے میں، تو عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے ابھی نکاح نہیں کرنا، ابھی مجھے نکاح نہیں کرنا ہے کسی سے۔ تو اس طرح عمر رضی اللہ عنہ اداس ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، اور وہ چلے جاتے ہیں۔ اور اب ان کے نظر میں کون تھے دوسرے؟ ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ اپنے دوست کے پاس جا رہے ہیں جو کہ ان سے 2 سال کے بڑے ہیں۔ ابو بکر الصدیق 2 سال نہیں بلکہ 11 سال بڑے ہیں، سبحان اللہ۔ ابو بکر الصدیق عمر رضی اللہ عنہ سے پورے 11 سال بڑے تھے۔ تو اس طرح وہ اپنی بیٹی کا نکاح اپنے دوست سے کرانے جا رہے ہیں، وہ بھی بڑی عمر کے، رشتہ لے کر جا رہے ہیں۔ تو اس وقت عمر کے کوئی سیمائیں نہیں ہوتی، یعنی کہ ایج لمٹس نہیں ہوتے تھے اس زمانے میں۔ یہ انشاءاللہ میں وضاحت کروں گی اس وقت جب عائشہ رضی اللہ عنہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج کو لے کر بہت زیادہ ایشوز کریٹ کیے جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو میں انشاءاللہ اس میں وضاحت کروں گی۔ تو اس طرح عمر رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس رشتہ لے جاتے ہیں، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خاموشی دیکھ کر عمر رضی اللہ عنہ کو اور بھی زیادہ تکلیف ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ جب بھی صحابہ کو کوئی چیز بری لگتی تو وہ فوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے اور وہ شیئر کرتے تھے، سبحان اللہ۔ ہم لوگوں کو بھی لوگوں کے لیے ایسا بننا چاہیے کہ لوگ ہم سے آ کر باتیں شیئر کر سکیں، ایسا یعنی کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ ایسا معاملات تعلقات رکھنا چاہیے۔ تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں حفصہ کا رشتہ لے کر گیا تھا عثمان اور ابو بکر الصدیق کے پاس، یہ دونوں نے بھی مجھے ایسا جواب دیا، اور ابو بکر نے تو کچھ جواب نہیں دیا، خاموشی دی، وہ مجھے بہت تکلیف دیا، تو یہ چیز مجھے بہت تکلیف دیتی ہے کہہ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہتے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دلاسا دیتے اور کہتے کہ اے عمر، تمہاری بیٹی کا نکاح عثمان سے بھی بہتر شخص سے ہوگا، اور عثمان کا نکاح تمہاری بیٹی سے بھی بہتر شخص سے ہوگا کہہ کر۔ تو اس طرح عمر رضی اللہ عنہ کو دلاسا دیتے، تسلی دیتے۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں کے بعد، جیسے حفصہ رضی اللہ عنہ کی عدت ختم ہو، جیسے کچھ دن ہو جاتے تو حفصہ رضی اللہ عنہ کو پیغام اور رشتہ بھیجتے ہیں، تو عمر رضی اللہ عنہ خوشی سے پاگل ہو جاتے، کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت 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 چاہتے تھے، اتنا کہ سبحان اللہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ عمر رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جب قرآن میں آیتیں اتری کہ ان کے آگے اونچی آواز میں بات مت کیا کیجیے ورنہ آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہہ کر سورہ حجرات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کی۔ تو جب عمر رضی اللہ عنہ نے یہ آیتیں سنی تو عمر رضی اللہ عنہ کی آواز بہت بومنگ آواز تھی، یعنی کہ جب وہ بات کرتے تو سبحان اللہ سب خاموش ہو جاتے تھے۔ تو جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو عمر رضی اللہ عنہ اتنی پست آواز میں بات کرنے لگے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر سے پوچھنا لگتا کہ اے عمر تم کیا کہہ رہے ہو، پھر سے دہراؤ کہہ کر۔ تو یہ اللہ سے اتنا ڈرتے تھے اور نبی سے اتنی محبت کرتے تھے، وہ بہت خوشی سے پاگل ہو جاتا کہ نبی کا رشتہ میری بیٹی کے لیے آیا ہے کہہ کر، اور وہ نکاح کرا دیتے ہیں۔ اور پھر عثمان رضی اللہ عنہ کا نکاح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیٹی کلثوم رضی اللہ عنہ سے ہوتا ہے۔ تو جب یہ کیا تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا کہ عثمان سے بہتر رضی اللہ عنہ سے کون ہو سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی ہو سکتا ہے کیا؟ اور حفصہ رضی اللہ عنہ سے بہتر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کلثوم تھے، سبحان اللہ، ان سے بہتر کوئی ہو سکتے کیا؟ تو اس طرح عثمان رضی اللہ عنہ کا رشتہ پھر سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جاتا ہے، یعنی کہ رقیہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ اتنے غمگین تھے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ یا عثمان تمہارے اس غم کی وجہ کیا ہے؟ کیا میری بیٹی کا یعنی تمہاری بیوی کا انتقال ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 وجہ ہے، ایک تو میری بیوی کا انتقال ہے اور دوسرا آپ سے میرا رشتہ ٹوٹ گیا ہے، آپ سے میرا تعلق ختم ہو گیا ہے کہہ کر۔ تو اس طرح کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح عثمان رضی اللہ عنہ سے ہوتا اور پھر سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا رشتہ جڑ جاتا ہے۔ تو اس طرح عثمان رضی اللہ عنہ بھی خوش ہوتے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ بھی خوش ہوتے ہیں، اور عثمان رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوتا ہے، حفصہ رضی اللہ عنہ کا بھی نکاح ہوتا ہے۔ تو اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے عمر، کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟
تو وہ کہتے ہیں ہاں بالکل، عثمان نے تو کچھ نہ کچھ جواب دیا، لیکن تم نے کچھ بھی جواب نہیں دیا، تمہاری خاموشی نے مجھے بہت تکلیف دی ہے ابو بکر، کہہ کر عمر رضی اللہ عنہ بہت اسٹریٹ اینڈ فارورڈ، یہ دلوں میں کچھ نہیں رکھتے تھے، اگر تکلیف دیے تو جا کے معافی مانگتے تھے، اگر تکلیف پہنچی ہے تو کہہ دیتے ہاں اس وجہ سے مجھے تکلیف پہنچی، کہہ کر ایک دم اسٹریٹ اینڈ فارورڈ، دلوں میں کچھ نہیں رکھتے تھے، سبحان اللہ۔ تو اس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں کہ اے عمر، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حفصہ کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے سنا تھا، اسی لیے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیکرٹ کو ریویل نہیں کرنا چاہتا تھا، اس راز کو نہیں کھولنا چاہتا تھا، اور میں تمہاری بیٹی کو قبول بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ آلریڈی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ کا ذکر کیا تھا، اور میں ریجیکٹ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ یہ غلط ہوگا، اور کیونکہ میں ریویل بھی نہیں کر سکتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سیکرٹ کو، کیونکہ انہوں نے مجھ سے یہ راز شیئر کیا تھا، تو میں ان کو خود کو شیئر کرنے تک رک رہا تھا، اسی لیے یہی وجہ تھی کہ میں نے خاموشی اختیار کی، کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں تمہیں کیا بولوں، کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو کھولنا بھی نہیں چاہتا تھا، اور اس طرح تمہاری بیٹی کو ایکسیپٹ بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آلریڈی ذکر کیا کہہ کر۔ تو اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حفصہ رضی اللہ عنہ سے ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں آگے دیکھیں گے کہ حفصہ رضی اللہ عنہ کیسے بہت زیادہ اسٹریٹ اینڈ فارورڈ تھے۔ ایک واقعہ چھوٹا سا بتا کر اس بات کو آج میں ختم کروں گی۔ حفصہ رضی اللہ عنہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ بہت بیسٹ فرینڈس ہوتے ہیں، جیسے ان کے والد بیسٹ فرینڈس تھے ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہ، اور یہ دونوں بھی بہت بیسٹ فرینڈس ہوتی ہیں، اور یہ دونوں آلموسٹ ہم عمر کے مطلب بہت کم، آلموسٹ سیم ایج کے تھے یہ لوگ، تو یہ دونوں بہت بیسٹ فرینڈس ہوتی ہیں۔ ایک بار یہ دونوں روزہ رکھتی ہیں، نوافل روزہ ہوتا ہے، اور دونوں روزہ رکھتی ہیں، اور جب ان کے گھر کچھ نہیں ہوتا اس لیے روزہ رکھ لیتی ہیں، جب گھر میں کچھ نہیں ہوتا تو وہ روزہ رکھ لیا کرتی تھی، تو روزہ رکھتی ہیں، اور جب کچھ آتا ہے ان کے گھر میں تحفے میں کچھ کھجور، تو وہ کھجور کھا لیتی ہیں اور اپنا روزہ توڑ دیتی ہیں، سبحان اللہ۔ تو اب یہ عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہ بہت پریشان ہوتی ہے، اور ہم لوگ اب نبی کو کیسے بتائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم لوگوں نے روزہ توڑ دیا کہہ کر، تو یہ دونوں سوچنے ہی لگتی ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہ سوچنے ہی لگتی ہیں کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیسا رکھیں، ہم لوگوں نے نوافل روزہ رکھا اور توڑ بھی دیا کہہ کر۔ تو جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے ہیں تو حفصہ رضی اللہ عنہ اٹھتی ہے اور فوری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہوا تھا، یعنی کہ ہم لوگوں نے روزہ رکھا اور ایسا کچھ آیا تھا، ہم لوگوں نے کھا لیا اور روزہ توڑ دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کوئی نہیں، نوافل روزے کی مطلب کوئی ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہ ضروری نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں، اگر تم لوگوں نے توڑ دیا تو اس کا کبھی اور بھرتی کر لینا، یعنی کہ یہ روزے کی بھرتی کبھی اور کر لینا، تو اس کا کوئی فرض نہیں، یعنی کہ روزہ ٹوٹ بھی گیا تو اٹس اوکے۔ تو اس وقت یہ پتہ چلتا ہے ہمیں کہ نوافل روزہ اگر توڑ بھی دیا جائے تو کوئی بھی نہیں، یعنی کہ جان بوجھ کر نہیں توڑنا چاہیے، یہ لوگ اتنی بھوک سے بری حالت ہو رہی تھی، یہ لوگوں نے توڑ دیا، تو نوافل روزے توڑ سکتے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بات نہیں، لیکن تم اس کو بعد میں بھرتی کر لینا اس روزے کو کہہ کر۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ہاں میں اس وقت سوچ ہی رہی تھی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کیسی رکھوں بات، اتنے میں ہی حفصہ گئی اور بتا بھی دیا کہہ کر، یعنی حفصہ بالکل اپنے والد کے جیسے اسٹریٹ اینڈ فارورڈ تھی کہہ کر، سبحان اللہ۔ اس طرح تھے حفصہ رضی اللہ عنہ۔ تو باقی کا انشاءاللہ آگے ہم لوگ ذکر کریں گے، یعنی کہ یہاں اپنے شوہر سے کوئی بھی بات نہیں چھپانی چاہیے کہہ کر، اور انشاءاللہ ہم لوگ اس کا اور مزید کہانیاں اور مزید واقعات آگے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم نے کہنے سننے والوں سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جیسے یہ صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان بھی دینے کے لیے راضی تھے، ہمیں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان لگا کر اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔